السلام علیکم۔ اسود عنسی کا دعویٰ نبوت اور قتل۔ یہ واقعہ سیرت ابن ہشام، تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر، الاستیعاب اور صحیح بخاری کتاب المناقب حدیث نمبر 3621 بروایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں مذکور ہے۔ صحیح بخاری میں ارشاد ہوتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ میں سو رہا تھا اور میں نے اپنے ہاتھوں میں 2 کنگن دیکھے۔ مجھے یہ بہت ناگوار معلوم ہوا، تو مجھے اسی خواب کی حالت میں وحی ہوئی کہ میں ان کنگن پر پھونک ماروں۔ جب میں نے وہ کنگن پر پھونکا تو وہ کنگن غائب ہو گئے۔ اس سے میں نے یہ تعبیر لی کہ مجھے میری زندگی میں، میری حیات نبوت میں 2 لوگ، جو 2 جھوٹے لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے، ان میں سے ایک تو صاحب صنعا اسود عنسی ہے اور دوسرا صاحب یمامہ مسلمہ ہے۔ اس روایت کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہو گیا تھا کہ اسود عنسی اور مسلمہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ چنانچہ اسود عنسی، جس کا اصلی نام ابہلہ بن کعب عنسی تھا، جو یمن کا رہنے والا سیاہ فام بدصورت آدمی تھا، اور اسی وجہ سے وہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالے رکھتا تھا اور اسے ذو خمار کہتے تھے۔ اس کے پاس ایک گدھا تھا جس کی وجہ سے اسے ذو حمار بھی کہا جاتا تھا۔ وہ بہت شیریں گفتار انسان تھا، بہت نرم لہجے میں بات کرتا تھا، بہت میٹھے الفاظ میں، بہت میٹھی زبان میں بات کرتا تھا۔ یمن کا رہائشی تھا۔ تو اچانک اس نے نبوت کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس تشریف لا رہے تھے اور آپ کچھ علیل تھے، انہی ایام میں اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور نبوت کا دعویٰ کرتے ہی اس کی شیریں بیانی یکسر تبدیل ہو گئی، اور وہ انتہائی سخت گیر ہو گیا، اور وہ زبردستی لوگوں کو اپنی نبوت کے بارے میں قائل کرنے لگا، نبوت کو قبول کرنے کے لیے قائل کرنے لگا۔ تو بہت سے لوگ اس کے قبیلے کے اور بہت پورے یمن میں آہستہ آہستہ اس نے یہ انتشار پھیلایا، یہاں تک کہ اتنا طاقتور ہو گیا کہ اس نے یمن کے والی اور صحابی رسول حضرت شہر بن بادان رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے ان کی زوجہ سے زبردستی نکاح کر لیا۔ حضرت شہر بن بادان رضی اللہ عنہ کی زوجہ گرچہ اس سے نکاح پر راضی نہیں تھی، لیکن ظاہر مجبوراً کرنا پڑا۔ اس کے بعد پھر حضرت شہر بن بادان رضی اللہ عنہ کی زوجہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ کو، جو ایرانی النسل یمنی تھے اور ابنا قبیلے سے، یعنی ان کو کہا جاتا تھا، ان کی نسل کو، ان کے خاندان کو ابنا کہا جاتا تھا، یعنی وہ ان فارسی النسل باشندوں کی اولاد میں سے تھے جو یمن میں آباد ہو گئے تھے۔ انہوں نے اور حضرت قیس بن حبیرہ رضی اللہ عنہ جو ان کے ساتھی تھے، انہوں نے مل کے منصوبہ سازی کی کہ کسی طرح اسود عنسی کو اس کے گھر میں داخل ہو کر قتل کیا جائے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اسود عنسی نے دعویٰ کر رکھا تھا کہ اس کے 2 شیاطین موکل ہیں، 2 جنات شیاطین اس کے موکل ہیں، اس نے دعویٰ کر رکھا تھا، اور انسانوں میں بھی بہت بڑی تعداد اس کے محل کا محاصرہ کیے رہتی تھی، پہرا دیتی رہتی تھی۔ بہرحال ایک خفیہ راستے سے جو حضرت شہر بن بادان رضی اللہ عنہ کی زوجہ نے بتایا، حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ اور حضرت قیس بن حبیرہ رضی اللہ عنہ اس کے محل میں جا پہنچے، اور جب وہ بستر پر سو رہا تھا اس حالت میں اس کو قتل کر دیا۔ اب اس روایت میں اس بات میں اختلاف ہے کہ قتل کیا کس نے تھا، آیا حضرت قیس بن حبیرہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا یا حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا؟ بہرحال دونوں میں سے ایک نے قتل کیا اور دوسرے قتل میں معاون تھے۔ لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا جاتا تو آپ سیدنا فیروز رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرماتے کہ اس شیر نے اس کو قتل کیا ہے، یعنی حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ کو تعریف اور تحسین کے انداز میں شیر فرماتے تھے کہ انہوں نے قتل کیا اور یہ شیر ہیں۔ اور روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حیات میں ہی یہ خبر مل چکی تھی کہ حضرت فیروز رضی اللہ عنہ نے اسود عنسی کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ارشاد میں بھی ایک بات ملتی ہے
کہ آپ نے فرمایا ایک بہترین گھر کے بہترین فرد نے اسود عنسی مدعی نبوت کذاب کو قتل کیا۔ چنانچہ یہ تھا اسود عنسی جھوٹے مدعی نبوت کی دعوی نبوت اور قتل کا تفصیلی واقعہ۔ اللہ حافظ۔